حج نہ کرنے آئے، اگر میں کعبے میں، اگر میں نے کہا میں نے کعبے میں دنیا میں جانا ہے تو میرے باقی امتی کیا کریں گے؟ اور میں نے کہا یا اللہ میں نے جنگ میں شہید ہو کر جانا ہے تو میرے باقی امتی کیا کریں گے؟ اور یا اللہ میں نے کہا کہ میں نے روزے کی حالت میں جانا ہے اور میرے کمزور اور بیمار امتی جو روزہ نہیں رکھ سکتے ہوں گے، مسافر ہوں گے، وہ کیا کریں گے؟ تو میرے مولا اور مجھے وہ طریقہ پسند ہے جس پر میری امت نے زیادہ دنیا سے جانا ہے، جس پر میری امت نے زیادہ دنیا سے جانا ہے۔ ورنہ یہ تو آپ کا ایمان ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی التجا کرتے اللہ نے قبول کر لیتا، لیکن اللہ نے قبول کی اور ہمارے آقا علیہ السلام نے بستر پر اب احادیث کی طرف چلے۔ بہت سے صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی نصیحت کیجئے، کوئی نصیحت کیجئے۔ بہت سی حدیث کا مجموعہ بیان کر رہا ہوں کہ حدیث میں یہی نصیحت کہ کلمہ طیبہ کو اتنا ورد رکھ، یہ اس کے ورد سے تیری زبان تر رہے تاکہ یہ تیرا آخری کلام بن جائے، اور جس کا آخری کلام یاد رکھے۔ کیوں؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نصیحت فرما رہے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنے لیے بھی یہی اختیار کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ چیز حکم اپنے قرآن میں دیتا ہے کہ وہ چیز کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے، اس لیے ہمارے آقا نے وہی نصیحت فرمائی جو خود اختیار کرنی تھی۔ اس لیے سب کو یہی نصیحت کی کہ تمہارا آخری کلام کلمہ طیبہ ہو، اور جس کا آخری کلام کلمہ طیبہ ہو، تو اگر کسی نے جنتی کی زیارت کرنی ہو اور جس نے اپنی آنکھوں سے سنا، کان سے دیکھا کہ فلاں دنیا سے جانے والا کلمہ پڑھتے ہوئے گیا ہے تو وہ جنتی کی زیارت کر لو، جنتی کی زیارت کر۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اب آ جاؤ کہ بھئی اس کی بزرگی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیوں اختیار کیا، اس کی بزرگی اور فرائض میں یہ تمام فرائض کا سردار ہے، یہ سید الفرائض ہے، یہ اول الفرائض ہے، اور باقی ہر فرض کا تو کوئی نہ کوئی وقت ہے، وقت بھی ہے، قضا بھی ہے۔ اب بھائی نماز، آ جاؤ نماز کی طرف۔ بھائی بیمار ہو تو بیٹھ کے پڑھ لو، مزید بیمار ہو تو لیٹ کے پڑھ لو، وضو نہیں کر سکتے تیمم کر کے پڑھ لو، بالکل ہی نہیں پڑھ سکتے کسی حالت میں تو اشارے سے پڑھ لو۔ حالت بدل گئی نا، حالت بدل گئی۔ مسافر پہ روزہ معاف، بیمار پہ روزہ معاف، مال نہیں ہے، استاد نہیں ہے، حج کی معافی، اور غریب کے اوپر زکوٰۃ دینے کی بجائے زکوٰۃ لینے کا حکم۔ اور سارے فرائض کے اندر رد و بدل ہے، سارے فرائض کے اندر تغیر ہے، لیکن اگر کوئی تبدیلی نہیں، ایک حرف کی بھی، کلمے کے 24 حرف ہیں، کتنے ہیں؟ 24۔ ایک حرف کی کمی بھی، اس کی بھی گنجائش نہیں ہے پیدا ہونے سے لے کے مرتے وقت تک کہ تو کلمے کا ایک حرف بھی کم کرے یا ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نیت سے کلمے پر شک کرے، تو پھر پتہ چل گیا کہ کلمہ روح ہے ساری عبادتوں کی، کلمہ روح ہے، نماز کی، حج کی، روزے کی، زکوٰۃ کی، جہاد کی، ہر نیک عمل کی۔ یہ تو شریعت کے تقاضے ہے اور اس کی برکت ہے۔ اب مختصر وقت کی نزاکت بھی ہے۔ اب 4 حرفوں میں، صرف 4 حرفوں میں ایک حدیث مبارکہ، بڑا قیمتی لفظ ہے، یہ پہلے بھی جو بتایا بڑا قیمتی نقشہ ہے۔ اب آپ 4 تو یاد رہیں گے، انگلیوں میں گن لیں، انگلیوں پہ گن لیں۔ نبی صلی
اللہ علیہ وسلم پہلی نعمت عطا فرما رہے ہیں کہ جو کوئی کلمہ طیبہ کا ورد رکھے اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو قائم بھی رکھتا ہے، تر و تازہ بھی رکھتا ہے، اور اس کا ایمان مضبوط ہوتا رہتا ہے، جنت تک ساتھ لے کے جاتا ہے۔ یہ ہے پہلا۔ ہاں بھائی ہاں بھائی، یہ چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو؟ اچھا، اب دوسری بات، اب نمبر 2 پہ کر لو اپنے انگلی تاکہ پتہ لگ جائے گا۔ دوسری بات کہ کلمہ طیبہ مسلمان کے اندر سے نفاق کس کو کہتے ہیں؟ جو ساری گناہوں، خرابیوں، برائیوں، منافقتوں کا مجموعہ، ہر خرابی منافقت کے ساتھ جڑ جاتی ہے۔ نفاق، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ورد سے تیرے اندر سے ہر قسم کی منافقت، ہر قسم کا نفاق، ہر قسم کی گناہ کے پردے حملے ختم ہو جاتے ہیں۔ نفاق سے پاک کیوں؟ یہ کلمہ کیا ہے؟ یا چھوٹے سے بچے، اپنے بچے چھوٹے 3 سالہ 4 سالہ اسکول کے بچے سے پوچھو ذرا کلمہ تو سنا، وہ کلمہ بعد میں سنائے گا، پہلے پتہ کتاب میں کیا لکھا ہوا؟ پہلا کلمہ طیب، طیب میں نے پاک، طیب میں نے پاک، طیب میں نے پاک۔ کوئی ایسا پاک جو خود اتنا پاک ہے کہ اپنے پڑھنے والے کو پاک بھی کر دے اور آئندہ بھی پاک رکھے۔ لو بھائی، گناہ سے اندر سے جو گناہ ہو چکے وہ بھی پاک کر دے گا اور آئندہ گناہوں سے بھی پاک رکھے گا۔ یہ ہے دوسرا، اس کی برکت، دوسری برکت کر دیا۔ تیسرا، اب تیسرے میں انگلی رکھ لیجئے ہوئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ایمان کی زندگی ہے، تمہاری گھریلو زندگی ہے، مسلمانوں کی زندگی کے ہر شعبے سے شیطان کو، ہمارے باپ آدم علیہ السلام اور شیطان کو زمین پر اکٹھے اتارا گیا۔ یہ دنیا دارالمصائب ہے، ایک آزمائش گاہ ہے، ایک مقابلے کی جگہ ہے، اور موجودہ دور میں سمجھانے کے لیے سمجھ لو کہ یہ ایک اکھاڑا ہے، یہ ایک اکھاڑا ہے جس میں آدم علیہ السلام اور اولاد آدم میں اور آج امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور شیطان اور اس کی اولاد کے درمیان جھگڑا ہے کہ جیتتا کون ہے۔ اللہ نے کہا میرا آدم اور اولاد آدم میں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے حبیب کی امت افضل ہے۔ شیطان نے کہا نہیں، میں آگ سے بنایا گیا ہوں، میں افضل ہوں، خود ساختہ، خود ساختہ۔ مہلت لی، اللہ نے مہلت بھی دے دی، لیکن اللہ نے کہا کہ ابلیس تو جنگ تو آدم اولاد آدم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے حبیب کی امت کے ساتھ لڑے گا، لیکن میرے محبوب کا امتی، میرے محبوب کا امتی۔ اور جب دشمن گناہوں کے حملے کر لے گا، کیا کرے گا؟ گناہ ہی کروائے گا نا، وہ تو گناہ کروائے گا، وہ توبہ کرے گا، میں معاف کر دوں گا۔ اور ہمیں اور حملہ کیا؟ اسے شیطان نے کہا میں چاروں طرف سے حملہ کروں گا۔ شیطان نے کہا میں چاروں طرف سے حملہ کروں گا۔ اللہ نے جواب دیا، آدم خاموش ہے، آدم خاموش ہے۔ اللہ ہی جواب دے رہا ہے، کیا شیطان ٹھیک، تجھے طاقت دی، مہلت دی، تو چاروں طرف سے حملے کرے گا، ہمیں ایک طرف سے حملہ کر کے گناہ کروائے گا۔ اور میرا بندہ، میرے محبوب کا امتی، اور جو ہی میرے محبوب کا اتباع کرتے ہوئے کلمہ طیبہ دہرا کر توبہ کر لے گا، بلکہ گناہ معاف کر دے گا۔ اچھا، ہمیں دوسرا حملہ کیا کرے گا؟ شیطان کہتا میں اسے صراط مستقیم پر، چپے چپے پر، قدم قدم پر اسے ہدایت سے گمراہ کروں گا، بھٹکا دوں گا، ہدایت کے راستے سے نیچے اتار دوں گا، بار بار گرا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اپنے جلال کی قسم کہ وہ جب کوئی کہے گا اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے، میں اپنے فرشتے اور اپنے محبوبوں کو مقرر کر دوں گا، وہ اسے سیدھے راستے پر لے آئیں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تو گراتا رہے گا، میں بچاتا رہوں گا۔
चौथी तरफ से, तीसरी तरफ से तो हमला करेगा, तो फिर क्या आलम है उसे तीसरी तरफ से। ये पहले मैंने दो जो दर्जे बताए हैं, क्या मुसलमानों में वो भी मुसलमान हैं कि जो शैतान की पहचान रखते हैं अपनी सोचों में, दिल में। मियां बीवी में लड़ाई, पहले गौर करो कि इस लड़ाई में शैतान तो नहीं शामिल, वो तीसरा और ना नजर आने वाला, जिसका अल्लाह भी ऐलान कर रहा है कुरान और हदीस, और जिसकी तस्दीकें कर रहे हैं। जिस दुश्मन को हम भूले बैठे और भाई से झगड़ा हो गया, भाई पे गुस्सा, बीवी से झगड़ा हो गया, बीवी पे गुस्सा, और माँ बाप ने डांट दिया, उन पे गुस्सा, और बेटे से नाफरमानी हो गई, उस पे गुस्सा, खानदान में लड़ाई हो गई, उसमें गुस्सा, लेन देन में कोई धोखा हो रहा है तो उसमें गुस्सा। और यार सारे कामों में ज्यादा तो ले लो, वो तीसरा तो नहीं शामिल है जिसको भूले बैठे, वो निकल गया, वो तीसरे को भगा दो, तीसरे को भगा दो, और बीवी उसी वक्त माफी मांग लेगी, बेटा उसी वक्त माफी मांग लेगा, माँ बाप उसी वक्त माफ कर देंगे, और भाई उसी वक्त सुलह कर लेगा, और धोखा देने वाला उसी वक्त धोखे से हाथ रोक लेगा। तेरे सारी खराबियां और तेरे माशरे की सारी खराबियां वो कुरान ऐलान कर रहा है कि ये तेरा हर वक्त का खुल्लम खुल्ला दुश्मन है, तो सो भी जाए तो ये तुझे नहीं छोड़ता, तेरी नींद में आ जाता। तो फिर अल्लाह ने फरमाया कि जब तू मेरे बंदे पर ऐसे हमले करेगा, तो जब वो मुझसे कलमा तैयबा पढ़कर पनाह मांगेंगे, हिफाजत मांगेंगे, अमान मांगेंगे, तो मैं अब एक बंदे ने मुझसे सवाल किया कि हजरत शैतान तो हमें नजर नहीं आता, अब हमारी ये कमजोरी है कि वो हमें देख सकता है और हम उसे देख नहीं सकते। और मैंने कहा ये राज की बात सुन लो, तवज्जो से सुन लो, तवज्जो से सुन लो, आसानी से कहीं किताब में या किसी आलम ये अमल से नजर आती है, ये जब बातन में अमल में नजर आती है, क्योंकि शैतान को बातन में ही देखा जा सकता है। तो बातन में अहले अल्लाह भी फरमाते हैं, हमने खुद भी देखा कि जब बंदा अल्लाह की पनाह में होता है तो वो शैतान को भी नजर नहीं आता, और शैतान ढूंढता ही रहता है, गया किधर गया, किधर गया, नजर है नहीं। पनाह किसको? अल्लाह की पनाह हो, अल्लाह का नूरे पनाह हो, तेरी अपनी अकल काम नहीं कर रही, कोई अल्लाह पनाह दे जिसको, तो फिर शैतान उसको देख सकेगा। अब अकल में बात बैठी। और जब मियां बीवी, माँ बाप, बहन भाइयों, खानदान, कारोबारी लेन देन, और जब सारे घर में, सारे मोहल्ले में, सारे इलाके में और सारे गांव में, और जब सारी जगह अल्लाह की पनाह में आ गई, तो शैतान को इलाका ही नजर नहीं आएगा। क्या आज क़यामत के वार के बारे में शक है, दज्जाल, और दज्जाल के बारे में हदीस में बता दिया गया कि वो पूरी दुनिया में से जो है मुसलमानों के ऊपर जुल्म और ज्यादतियां करता करता अल्लाह की पनाह का, अल्लाह की हिफाजत और पनाह का इसी से तजरिया लगा लो कि वो मक्के और मदीने में दाखिल ही नहीं हो सकेगा। ऐलान है हमारे आका अलैहिस्सलाम। क्यों? कि मक्का भी हिफाजत में होगा और मदीना भी हिफाजत में होगा। अब इसे एक राज और बता दो, हमें बता दो, अभी मक्का ला इलाहा इल्लल्लाह की निशानी है और मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह की पक्का कलमा पढ़ने वाला जो होगा ना, जो पक्का कलमा पढ़ने वाला होगा, जो जिसका कलमा काबे से और रोजा पाक से जुड़ा होगा, और उसको भी दज्जाल कुछ नहीं कह सकेगा। जो दज्जाल जिसको कुछ ना कह सके, ये दुनिया के लड़ाई झगड़े फसाद दुश्मन धोखेबाज क्या कह सकते हैं? बात है अल्लाह की पनाह, कि अल्लाह की मजबूत हिफाजत मिल जाए, अल्लाह की मजबूत हिफाजत मिल जाए। और फिर आप चौथा दर्जा कि मैं चौथी तरफ से जब हमला करूंगा
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور میرے بندوں میں سے میں اپنے بندوں کی ایک جماعت ایسی مقرر کر دوں گا جو تیرے پیچھے پیچھے لڑائی کے لیے چلے گی، تجھے ہر گھر سے، ہر علاقے سے، ہر شہر سے، ہر محلے سے، ہر انسان کے دماغ سے، دل سے، ہر جگہ سے کلمہ طیبہ پڑھا کر تجھے بھگا دے گی۔ میں اس طریقے سے اپنے بندوں کی مدد کروں گا، نصرت کروں گا۔ اور تو حملہ کرنے والا ہے، اور میرے بندوں میں سے بھی میرے بڑے بندے ایسے ہیں جو تجھے ڈھونڈتے ہی رہتے ہیں، ہر وقت تیرے ساتھ لڑائی کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اب اس کی مثال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی، ہاں بھائی، وہ شک کر سکتا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جس گلی سے عمر گزر جائے شیطان وہاں سے گزرتا ہی نہیں۔ ابھی ہے نا ایسے بندے، ثبوت مل گیا، تو وقت نہیں ہے، ورنہ بڑی تو اس کے شواہد ہیں، بڑے ثبوت ہیں۔ تو اس حوالے سے یاد رکھیے کہ پھر اب میں وہ حدیث کی یہ نفاق اور شیطان کے حملے کا بھی ذکر کر دیا۔ اب چوتھی بات رہ گیا جو حدیث پہلے بیان کر رہا تھا، یہ تو چاروں طرف سے شیطان کے حملے کا بھی ذکر کر دیا، اور اللہ نے جو آدم علیہ السلام کی، اولاد آدم کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی امت کی جو حفاظت کا خود ذمہ ہے۔ اب کام ہمارا اتنا ہے، اور گناہ ہو جائے تو وہاں کر لے، گمراہی ہو جائے تو ہدایت طلب کر لے، اور شیطان محسوس ہو جائے وہ خرابی محسوس ہو، پنجابی زبان میں حضور نشہ پاک، ہاں بھائی یہ حفظ آباد والوں، یہ صحیح پاک رحمان اور حضور نشہ بند گنج بخش کے نام کو جانتے ہو اور مانتے بھی ہو؟ آپ فرماتے ہیں، پرانی ہندی اردو پنجابی جب اکٹھی تھی، آپ فرماتے ہیں بے کل کلمہ تو کل پاوے، بے کل کلمہ تو کل پاوے، کہ جڑا پریشان ہے اور جنہیں کار میاں بیوی، ماں باپ، بہن بھائیاں، بیوی بچوں، خاندان سب کے جو جھگڑوں میں پھنسا ہوا ہے، کہ بے کل کہ جڑا بے سکونی والا ہے، بے کل کلمہ تو کل پاوے، کل کلیس پال وچ مٹاوے، اور ساری کل جڑی ساری لڑائی سارا فساد کلمہ پال وچ مٹا دیتا ہے۔ یہ دونوں شبہ کو فرمان دیتے۔ پرانی زبان ہے، اگر نہیں سمجھ آئی پنجابی میں چلی بات کر کہ بے کل کلمہ تو کل پاوے اور کل کلیس پل وچ مٹاوے، کلمہ دے اقرار، کہ اگر تو سکون اور اقرار چاہتا ہے تو کلمے کو بنا لے۔ دوسرے شعر میں آپ نے فرمایا، یہ تو ہمارے گھریلو اور معاشرے کے ماحول کا ذکر کیا، ہمارے ذاتی وجود کا بھی ذو شباب رہنمائی فرمایا۔ بھائی اللہ کے محبوب اولیاء، ان کی جو تحقیق ہے وہ ہماری تو نہیں ہو سکتی نا، اس دور میں تو نہیں ہو سکتی، اب ہونے کی بات۔ کلمہ پڑھیا، ذو شباب فرما رہے ہیں کہ کلمہ پڑھیا راہ نہ بھوندی، اور کلمہ پڑھنے والے نے رستہ نہیں جو بولتا، کلمہ پڑھنا لے لو سیدھا رستہ، نیکی دا رستہ، کامیابی دا رستہ، ادب و احترام دا رستہ، خدمت دا رستہ، اور نیکی تے محبت دا رستہ، تے دنیا تے آخرت دی کامیابی دا رستہ نہیں جے بھولتا۔ کلمہ پڑھیا اور راہ نہ بھوندی، اور بن کلمہ مت بھوندی چوندی۔ مت کینوں کہندے بھئی عقل نوں کہندے ہو نا، اور بغیر کلمے دے تیری عقل انج گھماندی رہندی ہے، یہ قصور کیدا ساڈا کہ کلمے نے عقل نوں قابو رکھنا ہے، کلمے نے عقل نوں سیدھے رستے تے لائی رکھنا ہے، پھر عقل بھی سیدھی، پھر دل بھی سیدھا، نیت بھی سیدھی، ارادہ بھی سیدھا، تے عمل بھی سیدھا، تے انجام بھی سیدھا۔ کلمہ پڑھیا راہ نہ بھوندی، اور بن کلمہ مت بھوندی جوندی۔ یہ حضور مشربہ آپ کے علاقے کے تو یہ امام ہے، میں نے ان کا قول بتا دیا، آپ عمل کر لیں، اتنا عمل آپ کر لیں کہ اللہ جانے، نبی جانے، نوشہ جانے، ٹھیک ہے۔ میرے سے کسی نے سوال کیا جی نوشہ پاک
کہ ماننے والوں یہ جو کلمے پہ اتنا زور دے رہے ہو، اگر یہ کلمے کی برکتیں نہ ہوئی تو پھر؟ اور میں نے کہا جی ہمارا کام اپنے امام کا اتباع کرنا ہے، امام جانے، ذوالغوث پاک جانے، علی مرتضیٰ جانے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جانے، رب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جانے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب چوتھی بات بتا کے بات مکمل کر۔ حدیث میں فرمایا کہ یہ کلمہ ہر چیز کی ایک قیمت ہے دنیا میں، مکان، روٹی، پانی، ہر چیز کی دنم کا ایک دانہ بھی قیمت ملے گا۔ اگر یا دے گا تو فضل دے گا، یا خود ہوگے تو چوری کرو گے، ہے تو کسی کی ملکیت۔ دنیا میں ہر چیز قیمت ہے ملنی ہے اگر حلال ہے۔ تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمہ جنت کی قیمت ہے۔ ہمیں خریدنا چاہتے بس پھر اس کا تو شروع کر، اس کی قیمت ادا کرنی شروع کر دو، وہ سارے فائدے ملیں گے جتنے میں نے بتا دیے، وہ بھی ملیں گے، جو مجھے بھی نہیں پتا وہ بھی ملیں گے، اور جو اس مختصر وقت میں نہیں بتائے جا سکتے وہ بھی ملیں گے، اور جو آج تک محفلوں میں بتا دیے ہیں قرآن و حدیث کے حوالے سے وہ بھی ملیں گے۔ اس کے نور کی برکت کا کیا اندر، اس کے نور کی برکت کا کیا اندر، کیا اندر؟ ایک لام، اس کے ایک حرف کے اندر، اور ایک حرف بھی جو ہے اس کا ایک حرف 24 حرف ہے اس کے، یہاں تو میلاد کی نشانی ہے۔ 12 ربیع الاول کو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے، 12 کو دنیا سے تشریف لے کر گئے، اور کلمے کے لا الہ الا اللہ کے 12 حرف، محمد رسول اللہ کے 12 حرف، تو اللہ نے تو پہلے ہی اعلان کر دیا تھا میرا محبوب 12ویں کو آئے گا، 12ویں کو مشن مکمل کر کے جائے گا، اور جو میں نے اپنا اور اپنے محبوب کا اور کلمہ ہی، میں نے ایمان کی بنیاد ہی، اور میں نے سارے فردوں میں سے سب سے بڑا فرد ہی 24 والا بنا دیا، 12 والا، تاکہ جب بھی میرے محبوب کا امتی کہیں بھی کلمہ پڑھے تو وہ کلمہ بھی پڑھے، ایمان بھی حاصل کرے، اور میرے محبوب کیا میلاد و وصل بھی منائے، میلاد و وصل بھی منائے۔ تو جنت کی قیمت بھی ادا ہو گئی۔ اب حدیث مبارکہ جو بنیادی قانون ہے، جو نچوڑ ہوتا ہے عبادت، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی آخرت کی نیت، ابھی بڑے نفع والی بات ہے، یہ قانون ہے نفع کے، آپ نے فرمایا کہ جو کوئی آخرت کی نیت سے، جنت کی نیت سے نیک عمل کرے تو اللہ تعالیٰ، یہ میرا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، اور آپ کا وعدہ تو اللہ کا عطا کرتا ہے، کہ آپ نے اپنی طرف سے تو کوئی وعدہ نہیں کیا، جو اللہ نے آپ کے ساتھ وعدے کیے آپ نے ہم تک وعدے پہنچا دیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس ساری بات و نصیحت کا نچوڑ، اور آگے ہم نے جو کلمہ درود کا وظیفہ کرنا ہے، تحفہ پیش کرنا ہے، اس کا بھی نچوڑ سن لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں گھبرانا نہ، اے میرے امتیوں پریشان نہ ہونا، تم نیک عمل آخرت کی نیت سے ہی کرنا، جنت کی نیت سے کرنا، میرے ساتھ میرے اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور میں تم تک یہ وعدہ پہنچا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس نیک کام کا اجر جو ہے، اس کے اجر میں تجھے جنت دے دے گا، انعام میں دنیا دے دے گا، دنیا بھی دے دے گا۔ ہاں بھائی، اب گھاٹے کا سودا نہیں کرنا، خالی دنیا نہیں مانگنی، جنت پہلے وہ اجر میں مل جانی ہے، دنیا انعام میں مل جانی ہے، ہم کیوں گھاٹے کا سودا کریں؟ تو پھر نفع کی، اب ذرا جنت کی قیمت بھی ادا کر لیں، شیطان کے حملے بھی ختم کر لیں، اندر سے تمام منافقتیں بھی ختم ہو جائیں، ایمان بھی تر و تازہ اور مضبوط ہو جائے، اور آخرت کی نیت سے بھی عمل کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد میں نے بتا دیا کہ ہر کلمہ پڑھنے والا، اور جب کلمہ دہراتا ہے تو 12 اور آپ کی ولادت کو بھی مناتا ہے، آپ کے بھی سال کو بھی مناتا ہے، دونوں باریاں مناتا ہے۔ تو محبت کے ساتھ اب ہم نے وظیفہ سوالات
کلمہ طیبہ درود و سلام. بھئی محفل کس کی ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور چھوٹا موٹا تحفہ تو نہیں نہ ہونا چاہیے. اور وہاں لاکھوں میں اور دنیا کی چیزیں سارے لاکھوں میں مانگتے ہو. اب تو کروڑ بھی بڑے چھوٹے پڑ گئے. گھر بھی نہیں پورا اچھی طرح گھر تھا. تو پھر سب مل کر جب پڑھیں گے. آج ہے بھی بڑی میں بڑی دعائیں پورا مہینہ کرتا رہا یا اللہ کے ربیع الاول کا مہینہ 30 کا ہو جائے تاکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو جو 30ویں رات ملے وہ سوموار کی مل جائے. خوش نصیبی ہے اور خوش نصیبی ہے یہ اپنا بشارت بھٹی صاحب کی, نصر اللہ بھٹی صاحب کی, یہ میزبانوں کی اور مہمانوں کی کہ ان کو ربیع الاول کی 30ویں رات سوموار کی مل رہی ہے. اپنے آقا علیہ السلام کے میلاد و وصل کا جو دن ہے کتنی بڑی خوش نصیبی ہے. برکتیں ہی برکتیں ہیں. تو آج دن اور رات بھی وہی آ گیا سوموار کا اور محفل بھی میلاد و وصل کی ہے. مہینہ اس طرح سے کہ پورے مہینے میں اگر غفلتیں ہو گئیں تو اس طرح سے اس محفل پاک میں کلمہ طیبہ اور درود و سلام کے وظیفے کو پڑھنا ہے کہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں. راضی ہو جائیں. خانہ کعبہ روزہ 10 کا تصور کر لیں. جتنا نیت ارادے میں ادب ہے وہ ضرور رکھیں اور جسم آپ کا جتنا اجازت ہے پابندی کو نہیں, جتنا جسم صحت اجازت دیتی ہے اتنا ادب کر لیں اور ہر زبان ہلے, ہر ہونٹ ہلے, ہر چہرہ اور وجود ہلے. کمزور غریب اور خواتین کی آواز اتنی ہو کہ اپنے کانوں تک ضرور آئے اور ہمت اور ایمان کی مضبوطی رکھنے والے اور ڈٹ کر ادا کرے. اس طرح ادا کرے. اللہ بولا نہیں ہے جیسے کہتے ہیں نا بھی کئی لوگوں کا فتویٰ اتنی اونچی کیوں پڑھتے ہو, زور لگا کر کیوں پڑھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کیا بولا ہے. وہ بھئی اللہ تعالیٰ کو سنانے کے لیے تو پھر زبان بھی ہلانے کی ضرورت نہیں ہے, ہونٹ بھی ہلانے کی ضرورت نہیں. وہ تو جہاں سے آواز نکلتی ہے وہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے. اور بات تو یہ ہے اور گونگا بولا اور بیمار تو ہمارا اندر ہے. ہم اپنے ہی آواز سے اپنے ہی وجود کو زور لگا لگا کر زندہ کر رہے ہیں, طاقتور کر رہے ہیں کہ ایمان اے کلمے کے نور ہماری زبان سے کے ذریعے سے ہمارے پورے وجود میں داخل ہو جائے. اس لیے اونچی پڑھ رہے ہیں, اس لیے زور لگا کے پڑھ رہے ہیں کہ کلمے کا نور اپنے ہی اندر چلا جائے. تو اسی محبت کے ساتھ جو ہے آسمانوں پہ حدیث مبارکہ ہے کلمہ طیبہ پڑھتے ہی سارے ساتوں آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور مسلمان کلمہ پڑھنے والا عرش کے سائے کے نیچے آ جاتے ہیں. تو عرش کے سائے کا تصور رکھیں گے جب بھی کلمہ پڑھے تو نیت یہی رکھا کریں کہ ہم عرش کے سائے کے نیچے ہیں. کیوں؟ قیامت روز محشر صرف عرش کا ہی سایہ ہونا ہے. تو اس کی برکتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس تمام عرض و نصیحت میں جو خیر ہے اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جانے کی خطا ہے تو معافی اور قرار ہدایت کی بخشش عطا فرمائے. آپ وظیفہ یہ تحفہ بھی ہے اور وظیفہ بھی ہے, یعنی دلی مرادیں آپ کی ساری پوری ہو جائیں گی. اپنے فوت شدگان کی بخشش کی, اپنے گھر والوں کی, مردوں عورتوں بچوں بوڑھوں خواتین جہاں کہیں بھی حاضرین و ناظرین شامل جہاں بھی ہیں سب کی نیتیں کر لیں. جب بھی کوئی اس محفل پاک ہو اس میں جو حاضر ہے یا اس کو اپنے چینل پر بھی کہیں دیکھ گئے تو انشاءاللہ اسے وہی حاضری اور وہی حضوری اور وہی برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ. محبتوں کے ساتھ خلوص کے ساتھ کہ آپ سب کے لیے کچھ دعائیں ہیں جو اس کلمہ کے وظیفے سے پہلے آپ سب کے لیے کیونکہ ان دعاؤں کی ہم سب کو ضرورت ہے. ترجمہ صاحب بتا دیتا ہوں, وقت کی نزاکت کا مجھے بھی پتہ ہے. آپ نے تو میرے سے پہلے گھر پہنچ جانا ہے, میں نے آپ سے بعد لیٹ گھر پہنچنا ہے اور کل مجھے پھر محفل میں آنا ہے. مذاہب بھی پورے کرنے ہیں, میری بھی ذمہ داریاں ضرور ہیں. میں جان بوجھ کے آپ کا وقت یہ میں نے نہیں لیا بلکہ یہ وقت ہم نے سب نے مل کر اللہ اور اس کے محبوب کی بارگاہ میں دیا. اور جس مالک نے زندگی دی ہے اور جس محبوب کی برکت سے ایمان ملا ہے کہ اتنا وقت بھی نہیں ہم دے سکتے. تو پھر آج و محبت کے ساتھ ربنا تقبل منا وآتنا وطیبنا وثبتنا بحرمات ادھونی استجب لکم بحرمات فاذکرونی اذکرکم بحق. نعوذ باللہ, جو بھی میں نے دہرایا نا کہ یا اللہ میں ہمیشہ کے لیے پناہ دے دے. ونستغفر اللہ
ہمیشہ کے لیے ہماری حفاظت فرما، ونستثبت اللہ، ہمیں ایمان پر، نیکی پر، خیر پر ثابت قدمی عطا فرما، وجدس جمیع درجات الفیت الخبثہ، ہمارے اندر سے نفاق کے، منافقت کے، ناپاکیوں کے، خباثتوں کے سارے درجے جہاں کہیں بھی ہیں سب ختم کر دے، ونسترحم اللہ، ہم پر رحم فرما، ونستشفی اللہ، ہمیں تمام بیماریوں سے نجات اور شفا کی بخشش عطا فرما، ونستعین باللہ، ہر کام میں ہماری مدد فرما، ونستغفر اللہ، ہر مصیبت، ہر بیماری، ہر بلا، ہر دشمن کو ہمارے لیے مسخر فرما، ونستہدی اللہ، ہمیں ہدایت عطا فرما، ونسترضی اللہ، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، ونستنصر اللہ، ہر کام میں ہماری مدد فرما، ونستفتح اللہ، ہر کام میں ہمیں فتح عطا فرما، ونستغلب اللہ، یا اللہ کلمے کے نور کو پورے عالم اسلام میں غالب کر دے اور ہمارے اندر باہر کلمے کا نور و نور ہو جائے، اور نستفلح اللہ، یا اللہ میں دنیا آخرت ظاہر و باطن کی ساری ہی کامیابیاں جو ہم تیری بارگاہ سے مانگ رہے ہیں، اگر بے اولاد مانگ رہے ہیں، اگر اولاد نرینہ کے خواہش مند اولاد نرینہ مانگ رہے ہیں، تو یہ کلمہ طیبہ، اور یہی کلمہ طیبہ ہے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی صحابی کے حق میں کہ یا اللہ سے ایک بیٹا دے، دو بیٹے دے، تین دے، چار دے، پانچ دے، 6 دے، 7 دے، اور صحابی قدموں میں گر پڑے، آقا امام حسین میرے لیے اتنے ہی بیٹے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین بھی فرماتے جا رہے ہیں، اور کہا کہ پیارے صحابی اگر تو حسین کون دعاؤں کا اور طریقہ سمجھ لو، اس میں بھی راز سمجھ لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ یہ حسن حسین ان سے میں محبت کرتا ہوں، یا اللہ ان سے تو بھی محبت کر، اور یا اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کر، جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کر، تو محبت کرنے والے کی دعا سے 7 بیٹے مل گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی تو حسین کو نہ روکتا تو قیامت کے دن ایک طرف تیری اولاد ہوتی، ایک طرف آدم کی اولاد ہوتی، اللہ تعالیٰ اتنے بیٹے دے دیتا، محبت کرنے والوں کی بات تو نہیں نہ ٹالتا وہ، تو یہ راز ہے کہ محبت کرنے والے اور حسین علیہ السلام سے کرے، حسن علیہ السلام سے کرے، یہ بھی یاد رکھیے یہ مہینہ امام حسن کی شہادت کا بھی ہے، آپ کو زہر دیا گیا تو اہل سنت کے نزدیک 5 ربیع الاول کو ہی آپ کو زہر دیا گیا تھا، اس لیے یہ مہینہ امام حسن کی شہادت کا بھی، ایسے وسیلے ڈال کر تو ساری نعمتیں مانگنی، جس کے بعد جو نعمتوں کی کمی ہے، لیکن جنت لازمی مانگنی، دنیا کی جو بھی نیتیں ہیں اپنے گھر والوں کے متعلقین کی، جو حاضر ہیں جو نہیں حاضر، ملک کے اندر ہے ملک کے باہر کہیں بھی ہے، کلمے کا نور، یہ دعا کا نور ہر جگہ پہنچ جائے گا، خود ہی ڈھونڈ لے گا، بس اب نیت ارادہ کر لے باقی سب کچھ ہو جائے گا، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَمَا شَاءَ لَوْ كَانَ وَمَا لَا يَشَاءُ لَا يَكُونُ إِلَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ونشكر الله ونستغفر الله ربنا آتنا جميع الدرجات الفية الكلمات طيبة كشجرة طيبة وأصلها ثابتة وفرج في السماء ربنا آتنا جميع الدرجات الفية الوقلاء كل حين بإذن ربها ربنا رب الملائكة والروح رب السماوات والأرض رب الجن والإنس رب جميع كل شيء رب جميع خلق أجمعين رب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورب عباد الله المؤمنين المؤمنات رب أمة محمد رسول الله رب كلام الله رب دين إسلام رب كلمات طيبة قولي ثابت رب صلوا عليه وسلم تسليما رب الحق بلکہ یا اللہ یا حق انت الذی یثبت الحق ویبطل الباطل بین الخلائق بحق کا، یا اللہ یا حق انت الذی یثبت الحق وضحک الباطل بین الخلائق بکلمات طیبۃ بالقول ثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ بحق کا وبرحمتک نستغیث ظاہرا باطنا ونستغفر اللہ بلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ہاتھ پڑے تو 1.25 لاکھ پورا ہو جاتا ہے. توجہ ہوں گے تو دگنا وظیفہ 1.25 لاکھ کا ہو جائے گا. جو بھی نیتیں ہیں چاہے مقدروں کی مصیبتیں ہیں یا مقدروں میں کوئی نعمت نہیں بھی تو وہ بھی مانگے. جادو اور شر ختم ہوگا, حسد اور نظر بد ختم ہوگی, ہوائی اور شیطانی چیزوں کے اثرات ختم ہو جائیں گے. تمام خطا اور ظلم و زیادتیاں بد دعائیں اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. ہمارے اجداد کی ہمارے متعلقین کی کہ بھی جو ظلم و زیادتیاں ہوگی ہر ایک چیز کی نیت رکھیں اللہ تعالیٰ سب معاف فرما دے گا. اور کلمہ اس کی خیر تو آپ کے گھر میں لگے ہوئے, آپ کے کھیت میں لگے ہوئے اور آپ کے مویشی اگرچہ وہ ناپاک بھی ہے, دیکھتے ہیں نا گوبر لگا ہے, لیکن وہ ملکیت تو آپ کی ہے نا. اور کلمہ آپ نے پڑھنا ہے, اثر ہر تنکے تک جانا ہے, پوتے تک جانا ہے, آپ کے ہر کے گھر کے ایک ایک ذرے گندم کے دانے تک بھی برکت کے لیے چلا جانا ہے. ہر ایک چیز کی نیت کریں کہ یا اللہ اس کی برکت سے ہمارے ہر والے خیر والے کام میں خیر ڈال دے اور ہر شر اور مصیبت جو ہے اس کو ختم کر دے اور آخرت کا بھی ہر عذاب سے ہمیں معافی دے دے اور جنت تو آج ابھی اسی محفل میں ہی جولی میں ڈال دے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اب سوالات پورا کرنے کے لیے تھوڑا تیز پڑھنا پڑے گا, لیکن اتنا تیز جتنا سمجھ میں آ جائے. کلمہ سبھی کو آتا ہے, درود السلام سبھی کو آتا ہے, صرف ہمت کی ضرورت ہے. میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہے تو انشاءاللہ ہم 20 سے 25 منٹ کے اندر انشاءاللہ سوالات 100 کے حساب سے 200 ہوگا تو 2 سوالات پورے ہو جائیں گے, خیر ہی خیر ہو جائے گی. توجہ کے ساتھ ہمت کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. یہ مزدوری ہے, بڑا اجر ملے گا, بڑا ہی اجر ملے گا. سارا دن مزدوری کرتے رہتے ہو نا, تو اس مزدوری کو بھی کر کے دیکھو انشاءاللہ کیسا اجر عطا کرے گا اللہ کی بارگاہ سے, اللہ کے محبوب کی بارگاہ سے اور اللہ کے محبوبوں کی بارگاہ سے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا الہ الا
Rasulullah
استغفار و توبہ سید الدعاء استغفر اللہ وحق
Astaghfirullah, 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 wa nashkurullah al-aliy al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum al-ghafur al-shakur min kulli dhanbin wa natubu ilayhi wa zidna ni'matika wa rahmatika wa barakatika wa ilmika wa tawfiqatika wa rizqika wa ni'matika zahiran batinan daiman abada. درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ یوم الدین. الحمدللہ رب العالمین. محفل پاک کا تحفہ اور وظیفہ بھی مکمل ہوا. اب دعا کا مرحلہ ہے. ہم سب نے اس محفل پاک کی جب سے نیت کی گئی ہے، ارادہ کیا گیا ہے، اور اس کی میزبانی کے لیے جو عملی کوششیں کرتے رہے، سب کو دعوت دی، مہمانوں کو آنا، سب اپنے اور اپنے متعلقین کا سلام، حاضری اور دعائیں، یہ سب اس تحفے کے ساتھ سپرد کر دیں اور سب کی ہی نیت رکھیں، اپنی بھی، اپنے متعلقین کی بھی، اپنے فوت شدگان کی، قیامت تک آنے والی نسلوں کی، دنیا کی ہر خیر کی، دنیا کی ہر مصیبت سے نجات کی، آخرت کی ہر عذاب سے نجات کی اور جنت کی عطا کی. یہ ساری جنمائی طور پر اپنے دل کے اندر نیت رکھنی ہے. اور یہ تحفہ، یہ جو ہم نے مزدوری کی ہے اس محفل پاک کے لیے، اس کلمہ طیبہ درود و سلام کے وظیفے کی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا وصل کا مہینہ ہے، محفل پاک بھی ہے. یہ تحفہ جو ہے ہمارے سپرد کریں تاکہ آپ کے روبرو، آپ کے ساتھ مل کر یہ تحفہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی محفل پاک کے، آپ کی ولادت اور آپ کے میلاد و وصل کے حوالے سے تحفہ پیش کیا جائے اور اس کے وسیلے سے پھر دنیا آخرت ظاہر و باطن کی دعائیں مانگی جائے. محبت سے، اس زبان و دل سے کلمہ طیبہ درود السلام کا اتنا ماشاءاللہ کثیر ورد کیا ہے. اب پورے یقین کے ساتھ اس سے جب دعا نکلے گی، آمین ہوگی، تو وہ بھی انشاءاللہ پوری قبول ہوگی، پوری قبول ہوگی انشاءاللہ، پورے یقین کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ. آمین ثم آمین. ربنا ثبتنا وطیبنا بلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ ملائکتہ عبادہ علیہ وسلم وآلہ بہل یدولنا ولیعیننا ولیوتنا. رب کلمہ طیبہ، رب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب شہر میلاد و وصل رحمت للعالمین، رب حاضر اہل الایمان اہل الکلمہ حاضرین مجلس. یا اللہ ہم تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں نے محفل میلاد و وصل اور محفل وظیفہ تحفہ کلمہ طیبہ درود و سلام سوالات اور ماشاءاللہ تعداد زیادہ ہونے کے سبب یہ زیادہ مقدار میں ہی ادا ہوا ہے. یا اللہ ہم سب کے ایک ایک قدم ہمارے اور ہمارے متعلقین کے اسلام کے ساتھ، حاضری کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، یا اللہ ایک ایک قدم، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سانس، ایک ایک دھڑکن، ایک ایک لمحہ، ایک ایک پیسہ تو ہمیں فی سبیل اللہ تبرک کا اہتمام، یا اللہ سب کچھ تیری بارگاہ میں قبولیت کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اس کے صحابہ درجات عظیم سے زندہ فرما کے صالح صاحب تیرے پیارے حبیب سیدنا شفیع الامت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور پیاری بارگاہ میں آپ کی محفل میلاد و وصل کے تحفے کی صورت میں یہ مزدوری، یہ تحفہ پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما. یا اللہ کی رحمتوں کا وسیلہ جميع عباد الله نبينا صديقنا شهداء صالحين اولياء الله يسفي الله مشاهد محسنين نقول تقيا نقيا فهو علي سليمان الاسلام حمزه ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی مولا علی کرم الوجه سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا امہات المومنین حضرت امام حسن مجتبی یوم شہادت امام حسین شہید کربلا صاحب کربلا حضرت ویس کرنی خواجہ حسن بصری حبیب اجمی جنید شبلی سیدنا غوث اعظم
محیدین عبدالقادر جیلانی اسمی سے نکریم حضرت گنج بخش علی حضرت سلیمان علی حاج محمد دوشاہ گنج بخش صحیح پاک رحمان عاشق دریاب ذروسم منظور خالشہ جنہی سلطنہ شاہیہ قادری آیت دیا گنج بخش محمدیہ چشتیہ سہربندیہ نقشبندیہ یا اللہ جتنے بھی تیرے محبوبوں کے سلاسل ہیں تیرے محبوبوں کے جسم روحوں کو سب کے باوجداد کے مشاہ محسنین کے خلفۂ ورثۂ کاملین کے جسم روحوں کو پیش کرتے ہوئے یا اللہ ہم سب کے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں باوجداد میں نانا نانی دادا دادی آدم علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو بھی جن کے نام میں معلوم ہے جن کے نہیں بھی معلوم تو سب جاننے والا ہے تمام باوجداد کو تمام عزیز وقار کو پیش کرتے ہوئے یا اللہ جن کا کوئی چھالے شب نہیں کر رہا یا سرے سے کرنے والا ہے بھی نہیں تیرے محبوب کی امت سے محبت کا صدقہ ان فضل کو بھی پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما یا اللہ اس کی برکت سے ہر ایک کا عذاب قبر معاف فرما دے یا اللہ سب کے جسم روحوں کو سلامتی عطا فرما کر جنت کی بخشش کریمانہ عطا فرما دے سب کو جنت کی بخشش کریمانہ عطا فرما دے یا اللہ ہم سب میں مل کر جو تیری توفیق کے ساتھ اول تا آخر نفل میلاد و وصل بعض و نصیحت کلمہ طیبہ درود و اسلام اس کی برکت سے یا اللہ ہمارے متعلقین کے تمام حقوق اللہ حقوق العباد حقوق المخلوقات کے صغیرہ کبیرہ گناہوں ہر خطا سزا قضا گناہ بد دعا سمجھ ذلت سے معافی اور پناہ کی بخشش عطا فرما دے معافی اور پناہ کی بخشش عطا فرما دے توجہ کے ساتھ جب دعا میں توجہ کا ذکر ہو تو جان لیں کہ یہ دعا کا خاص حصہ ہے یا اللہ تیرا فرمان ہے سورہ جمعہ میں بھی فرمایا اور دیگر کئی جگہ پر فرمایا کہ جب مجھے یاد کرو تو زیادہ مقدار میں یاد کرو تو یا اللہ ہم نے تو تجھے تیرے محبوب کو اور درود و اسلام کے ساتھ یاد کیا ہے اس کے قبول و منظور فرماتے ہوئے سید الفرائض کلمہ طیبہ کے ذریعے سے سید السنت کے تمام سنتوں کا سردار یہ کلمہ طیبہ ہے اس کا ورد اس کی برکت سے یا اللہ تو بھی اپنی رحمت کا پھر کثیر دروازے زیادہ سے زیادہ دروازے کھول کر ہمارے رزق میں مال دولت میں عزت آبرو میں کامیابیوں میں رحمت و برکتوں نعمتوں میں عشائشوں میں سہولتوں میں ہمارے گھروں میں مردوں عورتوں بچوں بوڑھوں خواتین تمام کی ضروریات زندگی موجودہ دور کی جدید تمام عشائشوں کو شکرانے کے ساتھ مردوں کو گھر کے باہر تمام عشائشوں سہولتوں کے ساتھ کاروباری برکتوں کے ساتھ ساتھ یا اللہ ہمیں صحت و شفا کی زندگی میں خیرات و برکات کی یا اللہ اولادوں کی عطا کی اولاد نرینہ کلمہ پڑھنے والے بیٹوں کی عطا کی اور یا اللہ اولادوں کی محبت اور خدمت اور ادب و احترام کی عطا کی تعلیم و تربیت علم و عمل میں کامیابیوں کی اور یا اللہ نیکی کے ہر کام میں شامل ہونے کی اس کے ساتھ ساتھ ہمارے متعلقین ہمارے باوجداد کی تمام نیکیاں تمام دلی مرادیں قبول فرما کر یا اللہ دنیا کی ایسی خوشحالیاں عطا کر دے کہ دنیا میں جنت ایسی بن جائے یا اللہ دنیا کی ایسی خوشحالیاں عطا کر دے دنیا میں جنت جیسی بن جائے یا اللہ ہمیں آخرت کے تمام مراحل سے دنیا سے موت اور موت سے جنت تک بغیر حساب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پکڑ کر سیدھا جنت میں لے جائے ایسی اللہ جنت کی بخشش عطا فرما دے جنت کی گلیاں اس محفل میں ہی عطا فرما دے ہمیں دنیا میں ہی جنتی بنا دے چلتا پھرتا جنتی بنا دے چلتا پھرتا جنتی بنا دے اٹھ فریدا ستیا تو میلہ ویکھن جا یعنی کسی اللہ والوں کے بندوں کی محفل میں چلا جا اٹھ فریدا ستیا تو میلہ ویکھن جا یہ کوئی بخشیا مل جاوے تو تو ہی بخشیا جا یا اللہ ایک دوسرے کے کلمہ طیبہ پڑھنے کی برکت سے یا اللہ ہم سب کو دنیا میں ہی جنتی بنا دے دنیا میں ہی جنتی بنا دے یا اللہ اپنے فضل سے ہمارے مال جان عزت آبرو جائیداد کاروبار نیکی کے ہر کام و نظام میں خیر برکت اور نیکی بننے کی بخشش فرما مدد یا اللہ کے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما دے اور روزگار والوں کے روزگار کا جو بھی ذریعہ ہے اس میں اپنی نفع اور خیر و برکت کی ایسی بخشش عطا فرما دے کہ تمام ضروریات زندگی بھی اچھے طریقے سے پوری ہو جائے اور تیری راہ میں خرچ کرنے والے خاص طور پر ایسی محافل کا میزبان بننے کی سب کو توفیق مل جائے میزبان بننے کی سب کو توفیق مل جائے کہ اللہ ملازمت کے خواہش مندوں کو ملازمت کی عطا فرما دے ملازمت کرنے والوں کو خوشحالیاں بحالیاں ترقیاں اور کامیابیاں عطا فرما دے ہماری تمام زبانی جسمانی اور والی جو بھی آج تک عبادتیں ہم سے ہوئی ہیں
ہمارے متعلقین سے ہوئی ہیں، ہماری موجودات سے ہوئی ہیں۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کی تمام نیکیوں کو قبول فرما کر دنیا اور آخرت کا اجر عظیمانہ کریمانہ عطا فرما دے۔ توجہ کے ساتھ یا اللہ ہمارے دل، جسم، روح، نفس، خون، گوشت، ہڈیاں، دل کے اندر اور جسم کے اندر اور باہر کے ہر قسم کے دردوں، زخموں، امراضوں، جراثیموں، رسولیوں، زہریلے اثراتوں، تکلیفوں، آفات و بلیاتوں، دل کی بیماریوں، ہارٹ اٹیک، جگر، پھپھڑے، گردے، نشانے، دماغ، معدہ، سر سے لے کے پاؤں تک، حواس سے ہمسا، ہر چھوٹے بڑے حصیات، ہر چھوٹے بڑے اعضاء، ہر ملعون، ناملعون، قابل علاج، ناقابل علاج، حتیٰ کہ مرض موت بھی ہو، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اس کے ساتھ ساتھ جو بھی بلڈ پریشر، شوگر، کولیسٹرول، کینسر، جو بھی تکلیفیں ہیں، جو معلوم ہے ہمیں، جو نہیں بھی معلوم، چاہے وہ ہماری مقدروں کی ہے، چاہے وہ جادو اور شر کی وجہ سے ہے، چاہے وہ نظر بد اور حسد کی وجہ سے ہے، چاہے وہ ہوائی اور شیطانی چیزوں کے اثرات کی وجہ سے ہے، چاہے وہ بد دعاؤں اور خطاؤں کی وجہ سے ہے، چاہے وہ ہمارے متعلقین، ہمارے باوجداد کی یا کسی کی بھی ظلم و زیادتیوں کی وجہ سے، یا جو بھی وجہ ہے، چاہے معلوم ہے نہیں بھی معلوم، تو جاننے والا، تمام وجوہات کے سبب جو بھی ہم پر تکلیفیں ہیں، ان کی جو بھی وجوہات ہیں، ہمیں معافی کی، بخشش کی، رحم کی، حفاظت کی، پناہ کی، نجات کی، امان کی بخشش عطا فرما دے، امان کی بخشش عطا فرما دے، امان کی بخشش عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں ہمت کی، طاقت کی، صحت کی، زندگی میں خیرات و برکات کی، نعمی شفا کی، یا اللہ مجاہدانہ طاقت کی، مجاہدانہ ہمت و طاقت کی، جس ہمت و طاقت سے کلمہ طیبہ درود و سلام کو پڑھنے کی کوشش کی ہے، اس سے بڑھ چڑھ کر یا اللہ ہمیں ذہنی سکون کی، دل کی اطمینان و سکون کی، جسم کی ہمت والی طاقت کی، اور یا اللہ دل کی طاقت کی، روح کی طاقت کی، اس کلمہ طیبہ کی برکت سے ہمارے نفس، دل، جسم، روح، ہر ایک ذرے کو یا اللہ جسمانی قوت سے، ایمانی قوت سے اور روحانی قوت سے مالا مال فرما دے، قوت سے مالا مال فرما دے، قوت سے مالا مال فرما دے۔ یا اللہ مقروضوں کو قرضوں سے نجات عطا فرما دے، جہاں سے پیسے لینے ہیں لینے کے اسباب عطا فرما دے، یا اللہ جہاں دینے ہیں اگر ثواب نہیں بھی تو اس کلمہ طیبہ اور اس کی برکت سے اپنی رحمت کو سبب بنا کر دینے کے عزت آبرو کے ساتھ سبب عطا فرما دے، سبب عطا فرما دے، اسباب عطا فرما دے۔ توجہ کے ساتھ یا اللہ بے اولادوں کو اولاد کی بخشش عطا فرما دے، بے اولادوں کو اولاد کی بخشش عطا فرما دے، یا اللہ اولاد نرینہ کے خواہش مندوں کو کلمہ پڑھنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا صدقہ، حسن و حسین، فاطمہ زہرا کی جولی میں کھیلنے والے حسن و حسین بیٹوں کا صدقہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت تک چلنے والے نسب کا صدقہ، یا اللہ اولاد نرینہ کے خواہش مندوں کو اپنے فضل احسان فرماتے ہوئے ماؤں کی جولیوں کو بیٹوں سے بھرپور فرما دے۔ یا اللہ اگر مقدروں میں نہیں بھی، میاں بیوی کے، ماں باپ کے مقدروں میں نہیں، بہنوں کے مقدروں میں بھائی نہیں، میاں بیوی کے مقدروں میں بیٹا نہیں، تو یا اللہ کلمے کے صدقے کلمہ کا پڑھنے والا ہی بیٹا عطا فرما دے۔ یا اللہ کلمے کو آگے پہنچانے والا، کلمے کو آگے بڑھانے والا، اور یا اللہ کلمے کو زبانی، جسمانی اور مالی طریقوں سے آگے بڑھانے والے بیٹوں کی بخشش عطا فرما دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا صدقہ عطا فرما دے۔ یا اللہ یا اللہ اولاد والوں کی اولادوں کو فرما بداریاں، خدمت گزاریاں، ادب و احترام ایسا عطا فرما دے کہ جو ماں باپ کا ایک دفعہ چہرہ دیکھنے سے، محبت کے ساتھ دیکھنے سے، ایک قبول شدہ جب حج کا ثواب ہوتا ہے، اور محبت سے دیکھنے سے، تو ان کا ادب کرنے سے، ان سے محبت کرنے سے، ان کی خدمت کرنے سے، ان کو راضی خوش کرنے سے کتنا اجر و ثواب ہے۔ یا اللہ ان حقیقتوں کو پہچاننے، جاننے اور حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق دے دے، توفیق دے دے۔ یا اللہ اس میں شیطان کے حملوں سے ہمیں پناہ دے دے۔ یا اللہ سب ماں باپ کے لیے، اولادوں کے لیے ایسی رحمتیں فرما دے کہ سب دنیا آخرت کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ یا اللہ تمام طالب علموں اور طالبات جنہوں نے امتحانات دیے ہیں، دے رہے ہیں، دینے ہیں، تعلیم و تربیت حاصل کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں، یا اللہ آج کا دنیاوی نصاب اتنا مشکل ہو چکا کہ یا اللہ بچوں کے لیے صبح سے لے کے شام تک، رات
دیر تک بھی یا اللہ پڑھنا یاد کرنا ناممکن اور مشکل ترین ہو چکا ہے. یا اللہ خاص مسلمانوں کے بچوں طالب علم و طالبات پر کلمہ طیبہ درود و اسلام کا صدقہ ایسی ذہنی قلبی اور سینے کی وسعت عطا فرما دے کہ ایک دفعہ ہی سوال پڑھے جواب پڑھے کتاب پڑھے یاد ہو جائے. اتنی آسانیاں فرما دے اتنی آسانیاں فرما دے. اور جو کچھ امتحانوں میں آنا ہے تو جاننے والا ہے. تجھے پتہ ہے کیا پیپروں میں آنا ہے کیا امتحانوں میں آنا ہے کون سے سوال آنے ہیں. یا اللہ سب جواب یاد کرنے کی توفیق دے دے یاد رکھنے کی اور امتحان کے ہر ایک مرحلے میں یا اللہ مددگاری عطا فرماتے ہوئے ہمیں اعلیٰ ترین کامیابی عطا فرما دے. اور تعلیم و تربیت اتنی آسان فرما دے کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی روحانی اور آخرت کے لیے اور اپنی گھریلو زندگی اور دنیاوی زندگی کے لیے بھی بہتر کامیابی حاصل کر سکے. ہر کام میں کامیابی عطا فرما دے کامیابی عطا فرما دے. ہر قسم کی ناکامیوں سے پناہ عطا فرما دے. توجہ کے ساتھ یا اللہ تمام بچیوں اور بچوں مردوں عورتوں کی عزت و عفت کی حفاظت فرما. ہر اچھائی اچھے اسباب اچھی صحبت کی بخشش عطا فرما. ہر برائی برے اسباب اور بری صحبت اور شیاطین کے بری حملوں سے پناہ عطا فرما. تمام بیٹی اور بیٹوں کے بچی اور بچوں کے اچھے رشتوں کے خاص طور پر بیٹیاں تو نے اپنی رحمت بنا کر بھیجی ہے. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دست رحمت ان پہ رکھ کر ان کو رحمت بنا دیا ہے. تو یا اللہ موجودہ دور کے حالات و واقعات ان کو زحمت بناتے جا رہے ہیں. یا اللہ جہاں بھی ان کے مقدر ہیں ان کے رشتے گھر چل کر آ جائے. ایسی آسانی عطا فرما دے ایسی آسانی عطا فرما دے. جو بھی خدائیاں رکاوٹیں ہیں یا اللہ سب کو حل کرتے ہوئے یا اللہ ان کے رشتوں کے منظوری کے سبب عطا فرما دے. اور نکاح شادی جہیز بری اور جو بھی مذہبی اور دنیاوی رسومات ہیں ہر ایک معاملے میں آسانیاں اور بیٹی اور سسرال کی خوشحالیاں عطا فرما دے. اور کلمہ طیبہ پڑھ پڑھ کر کے اللہ خوشحالیاں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ جو گھر گزر چکے یا اجڑ ہے یا سرے اجڑنے والے ہیں یا بات ہی نہیں ہو رہے تو یا اللہ کو بعد شاید خوشحال فرمانے کا بھی احسان نازل فرما دے احسان نازل فرما دے. توجہ کے ساتھ یا اللہ میاں بیوی میں ماں باپ میں بہن بھائیوں میں بچوں میں خاندان میں برادری میں اہل علاقہ میں مسلمانوں میں یا اللہ جہاں بھی فساد کی لڑائی کی ایک دوسرے کے ساتھ شر کی جو بھی وجوہات ہیں ظاہری ہے باطنی ہے سب سے ہمیں پناہ اور نجات دے دے. یا اللہ سب کو آپس میں بامی محبت کی ادب احترام کی خوش اخلاقی کی صلہ رحمی کی عزت و انکساری کی ایک دوسرے کی بڑھ چڑھ کر خدمت کرنے کی اور زبانی جسمانی اور مالی جتنے بھی توفیق ہو اپنی راہ میں یا اللہ نیک کام کرنے کی لالچ بھی عبادت ہے. یا اللہ نیکی کے کام میں آگے بڑھ چڑھ کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اور اس کے لیے ظاہری اسباب عطا فرما دے مالی اسباب عطا فرما دے اور روحانی اسباب عطا فرما دے. یا اللہ باطنی اسباب عطا فرما دے افرادی اسباب عطا فرما دے. جن کو بھی دعوت دے میزبانوں کو ایسی محفلوں کا یا اللہ ہر ایک کو میزبان بننے کی کم از کم نیت ارادہ یہ تو تیری توفیق ہے. ہر ایک تمام حاضرین و ناظرین سامعین کے پاس نیت اور ارادے کی دولت تو موجود ہے. اسی دعا کے اندر نیت اور ارادہ کر لے کہ یا اللہ ہمیں ایسی محفلوں کا انتظام و اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اور جن کو توفیق ہے وہ بھی نیت کر لیں کہ یا اللہ ہمیں جلد عملی ثبوت بھی عطا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اور جو کروا چکے یا اللہ ان کے لیے بھی رجا ہے کہ وہ بھی نیت رکھے کہ یا اللہ ہمیں بار بار میزبان بننے اور سب کو مہمان بنانے کی توفیق دے دے. یا اللہ اس کی برکت سے ہمیں ہر برائی سے بچنے بچانے روکنے کی توفیق دے دے. اس کی برکت سے بار بار حج اور عمرے کی حاضریاں حضوریاں اور منظوریاں مالیوں ہر قسم کی اسباب عطا فرما دے آسانیاں عطا فرما دے. مقدروں میں ہے نہیں ہے کر چکے نہیں کیا بار بار حاضریاں اور حضوریاں عطا فرما دے. یا اللہ اس کی برکت سے اپنے انوار تجلیہ جنتوں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب بندوں کی دعاؤں عطاؤں شفاعتوں دنیا کے فیض عام فیض خاص اور آخرت کے فیض عام اور فیض خاص سے ہمیں مالا مال فرما دے. توجہ کے ساتھ یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب بندوں کی علم شفا کی صحیح پاک رحمان کی اور جن کے بھی یا اللہ اس مہینے میں بلاد وصل ہے یا اللہ ان سب کی
ہاتھ ملانے والی زیارتیں، قدموں کے بوسے عطا ہونے والی زیارتیں، سینے سے لگانے والی زیارتیں، اور دنیا کی عطائیں کرنے والی، دعائیں کرنے والی، دنیا کے ہر چھوٹے بڑے کام میں متولی بننے والی، اور موت سے لے کر سیدھا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جانے والی زیارتوں اور شفاعتوں کی بخشش عطا فرماتے، زیارتوں اور شفاعتوں کی بخشش عطا فرماتے، زیارتوں اور شفاعتوں کی بخشش عطا فرماتے۔ یا اللہ جو بلند آواز میں دعائیں کی ہیں وہ قبول فرما لے، جو تمام میزبانوں تمام مہمانوں کے دلوں میں ہیں، سب کے گھر والوں متعلقین کے دلوں میں ہیں، کہیں بھی حاضرین و ناظرین سامعین سب کے جو دلوں میں ہیں، یا اللہ ان سب دعاؤں کو اپنی رحمت کریمانہ سے کلمہ طیبہ درود و سلام کی برکت سے قبول و منظور فرما لے۔ یا اللہ میزبانوں میں نصر اللہ بٹی صاحب، شہرت بٹی صاحب، سرور بٹی، ان سب کے متعلقین، اہل یال، میزبان، خاندان میں سے جو جو بھی محبین و مقربین ہیں، تمام مہمان حضرات جو اس محفل پاک کی محبت میں آئے، یا اللہ تمام میزبانوں کی ہر قسم کی چھوٹی بڑی خدمت میزبانیاں، تمام مہمانوں کی ہر چھوٹی بڑی ایک ایک لمحے کی محبت بھی، یا اللہ عرش تا فرش، دنیا داہر، ظاہر تا باطن، اجر عظیمانہ کریمانہ کے ساتھ قبول فرما لے، قبول فرما لے۔ ہر مہمان کو ایسی محفلوں کا میزبان بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو کلمہ طیبہ اور درود و سلام کے متعلق واضح نصیحت کی گئی، جو اس کا وظیفہ بڑھایا گیا، اللہ اس کی برکتیں ہمارے جسم و روح، ظاہر و باطن، دنیا آخرت، ظاہر و باطن، ہمارے ہر خیر والے کام میں، حتیٰ کہ ان کے کھیتوں کے، فصلوں کے، ذمہ داری کے، عادت کے، پراپرٹی کے، یا اللہ دکانداری کے، مزدوری کے، یا اللہ ہر چھوٹے سے چھوٹے، بڑے سے بڑے، ملازمت کے، اس طرح کا ذریعہ روزگار ہے، ہر ایک تک اس کلمہ طیبہ درود و سلام اور دعاؤں کا نور پہنچا دے، یا اللہ نور پہنچا دے، اللہ کا خیر ہی خیر عطا فرما دے۔ اور یا اللہ جہاں جہاں بھی ہماری مصیبتیں ہیں، بلائیں ہیں، بیماریاں، پریشانیاں ہیں، جہاں جہاں بھی جس بھی وجہ سے، یا اللہ اس کلمہ طیبہ اور درود و سلام کے نور سے تمام مصیبتوں اور شرور کو جلا کر راک کر دے، آخرت کے عذابوں سے میں نجات دے دے، اور یا اللہ جنت ہمیں جنت، ہم قیمت ادا کرنے کے قابل نہیں، تو ہی بہتر جاننے والا، تو ہی بنانے والا، تو ہی اس کی قیمت مقرر کرنے والا۔ ہم نے تو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی قیمت کلمہ طیبہ درود و سلام پڑھ دیا ہے، یا اللہ جنت عطا فرما دے۔ قیمت نہیں ہے، خریدنے کے قابل نہیں ہے، خریداروں کی لائن میں آج محفل کی برکت سے شامل ہو گئے ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے عطا فرما دے۔ قیمت نہیں ہے، قیمت نہیں ہے، قیمت کا طریقہ تو ادا کیا ہے، یا اللہ قبول فرما کر جنت عطا فرما دے۔ اور یا اللہ اس کی برکت سے اس محفل پاک کے آغاز سے لے کے تکمیل تک کی تمام برکتوں سے، یا اللہ ہمیں آخرت کا بھی اجر عطا فرما دے، اور دنیا کی تمام دعائیں اور حاجتیں انعام میں قبول فرما لے، انعامات میں قبول و منظور فرما لے، انعامات میں قبول و منظور فرما لے، انعامات میں قبول و منظور فرما لے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ کلمہ چینل ڈاٹ ٹی وی پر جو بھی پچھلی محفل واضح نصیحت موجودہ آج تک جتنی بھی محفلیں ہوئی ہیں، کلمہ طیبہ درود و سلام کی محفلیں ہوئی، دعائیں ہوئی، یا اللہ ان سب میں بھی آج جہاں بھی تیرا ذکر ہوتا ہے، کلمہ طیبہ پڑھا جاتا ہے، تیرے فرشتے آ جاتے ہیں، یا اللہ ہم ظاہری طور پر نام لکھنا مشکل ہوتا ہے، یا اللہ جہاں ذکر لکھیں گے، کلمہ لکھیں گے، وہاں سب کے ناموں کو بھی لکھ لے کہ یا اللہ جتنی آج تک محفلیں ہوئی ہیں ان کے نور میں بھی، ان کی دعاؤں میں بھی سب کو شامل کر لے۔ اور یا اللہ جو آئندہ بھی محفلیں ہونی ہیں، جو آئندہ بھی محفل میلاد وصل، تحفہ وظیفہ، سوالات، کلمہ طیبہ، درود و سلام، جہاں جہاں بھی ہونا ہے، یا اللہ سب حاضرین کو وہاں پہنچنے کی توفیق دے، اور جو نہ پہنچ سکے ان کے ناموں کو بھی اللہ کلمہ طیبہ کی برکتوں میں، وظیفے کی برکتوں میں، دعاؤں کی برکتوں میں تمام حاضرین و ناظرین سامعین کو شامل فرما لے، شامل فرما لے، شامل فرما لے، شامل فرما لے، شامل فرما لے۔ یا اس کے ساتھ ساتھ ان محفلوں کے ساتھ ساتھ ہم اپنی تہجدوں میں، شب داریوں میں، اوقات قبولیت میں، وظائف قبولیت میں، تیرے محبوب بندوں کے درباروں پہ، تیرے محبوب بندوں کے ارواح مقدسہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتوں کی حضوریوں میں جو دعائیں اور التجائیں کرتے ہیں، ان کی بھی آج تک ہونے والی، موجودہ اور آئندہ ہونے والی محفلوں کے تمام میزبانوں، مہمانوں کو، تمام خادمین کلمہ امت جہاں کہیں بھی ہیں، تمام حاضرین و ناظرین و سامعین کو وہ بھی برکتیں عطا فرما دے، اور برکتوں میں بھی ہمیشہ کے لیے سب کے ناموں کو شامل فرما دے، سب کے ناموں کو ہمیشہ شامل فرما دے۔ یا اللہ کلمے کے 24 حرف ہیں،
یہ تیرے محبوب کے میلاد الرسل کی عملی نشانی ہے۔ یا اللہ جو کوئی بھی 24 مرتبہ کلمہ درود پڑھ کر اپنے گھر میں، اپنے گھر کے کسی بھی فرد پر، بچے پر، کسی بھی پر کوئی دم کرے تو یہ اجازت بھی دی جا رہی ہے کہ یا اللہ ہر ایک کو حفاظت اور شفا، خیر و برکت کی بخشش عطا فرما۔ یا اللہ جو کوئی وظیفہ پڑھنا چاہے تو 200 مرتبہ صبح شام، یا 500 مرتبہ، یا 1000 مرتبہ، یا 3000، یا اس سے بھی زیادہ روزانہ وظیفے کی نیت سے پڑھے۔ مہینے میں سوالات پورا کرنے کی نیت کرے، 10 دن میں کر لے، 12 دن میں کر لے، اور یا 41 دن میں کر لے۔ تمام وظیفوں کی اجازت ہے، جس کو جو توفیق ہے اس کے مطابق وظیفہ شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے سب دعائیں اور سب حاجتیں قبول فرما لے، سب دعائیں اور سب حاجتیں قبول فرما لے۔ یہ رم کی بھی اور وظیفے کی بھی اجازت دی جا رہی ہے۔ یا اللہ ہر ایک کے ہاتھ میں یہ کلمہ طیبہ تیرا کلمہ ہے، تیرے محبوب علیہ السلام کا کلمہ ہے، درود و سلام تیرا، تیرے محبوب کی محبت کا راز ہے۔ یا اللہ اس کی برکت سے ہر ایک کو شفا، ہر ایک کی دعائیں اور حاجتیں قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا الله يا رب العالمين بحرمات كلمات طيبة قولي ثابت بحرمات صلوا عليه وسلموا تسليما یا اللہ جن کے مسائل ہماری خاص ذمہ داری میں ہے اور جن کے لیے ہم خاص طور پر وظائف ارشاد کر رہے ہیں، اور جن کے خاص و خاص مسائل ہمارے پاس پیچیدہ مسائل آتے ہیں، یا اللہ ان کے لیے بھی جو کوشاں ہے، یا اللہ ان مسائل کو بھی حل فرما دے، وہ مسائل کو بھی حل فرما دے، سب کی وہ دعائیں اور حاجتیں بھی پوری فرما دے، سب کو ان مشکلات سے بھی نجات عطا فرما دے۔ وصلی اللہ حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بکرمک یا اکرم الاکرمین۔ اپنا عہد دہرائیں گے۔ ہاں بھائی سب کلمہ پڑھنے والے ہیں تو سب کلمے کے خادم ہیں، اس کا پڑھنا پڑھانا سننا سنانا لکھنا لکھانا سجانا پھیلانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو سب مل کر کہیں گے سب خادم کلمہ امت کا مال و جان، کلمہ کی قسم کلمہ پر قربان۔ ہاں بھائی کلمے میں سب کچھ قربان کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ ہم نے نہیں لینا بھائی، ہم نے نہیں لینا، کلمہ کی قسم کلمہ پر قربان، اللہ کی راہ میں، اس کے محبوب کی راہ میں، کلمہ کی خدمت میں، کلمہ کی قسم کلمہ پر قربان۔ نہ رکا ہے نہ کوئی روک پائے گا۔ آپ سب نے نیت کر لی ہے، نیت ارادہ کر لیا ہے، عملی ثبوت جو ہے وہ بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے گا۔ تو پھر نہ رکا تھا نہ رکا ہے نہ کوئی روک پائے گا، جو بھی روکے گا کلمہ کو کلمہ ہی اسے مٹائے گا، کلمہ ہی اسے مٹائے گا، کلمہ ہی اسے مٹائے گا۔ اور جو پڑھے گا پڑھائے گا اور سنے گا سنائے گا سجائے گا اور پھیلائے گا کلمہ کو کلمہ ہی اسے بچائے گا، دنیا آخرت میں ظاہر و باطن میں کلمہ ہی اسے بچائے گا، ہر جگہ کلمہ ہی اسے بچائے گا، کلمہ ہی اسے بچائے گا۔ وعدہ جنت کے لیے ہمارے آقا نے 3 دفعہ ہاتھ کھڑا کر کے کلمہ پڑھایا۔ آپ اپنی نیت بھی کر لیں، ارادہ بھی کر لیں محفل پاک کہ سب کو اللہ تعالیٰ میزبان بننے کی توفیق دے، انتظام و اہتمام کرنے کی توفیق دے۔ یہ نیت بھی ہاتھ کھڑے کر کے اللہ اور اس کے محبوب کی بارگاہ میں اظہار کرنی ہے کہ اللہ ہم نیت ارادہ کرتے ہیں، اب عمل کی توفیق دینا تیرا کام ہے۔ تو محبت کے ساتھ یا اللہ تمام محافل کلمہ طیبہ، تمام تبلیغوں مجالس محافل کلمہ طیبہ، تمام اذکاروں دعوات محافل کلمہ طیبہ، تمام انواروں برکات محافل کلمہ طیبہ، تمام انتظاماتوں خدمات محافل کلمہ طیبہ، تمام لنگر محافل کلمہ طیبہ ہو قبول و منظور، سب بلاؤں شرور شیاطین دشمن بیماریاں مصیبتیں اور دنیا کی مصیبتیں اور آخرت کے عذابات ہو دافع دور۔ اور جب کوئی مصیبت ہو، جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ، وہ وقت موت ہو یا کوئی بھی مصیبت ہو یا اللہ، تو فوراً آ جائے لب پر جسم روح ظاہر و باطن پار بھاگ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وعلیہ وسلم امت اجمعین۔